الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم الخلق عيال الله فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله. بزرگوں اور دوستو، رمضان المبارک کا آج 19واں روزہ ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمارے روزوں کو، ہماری تراویح کو قبول فرمائیں، ہماری دعاؤں کو اللہ قبول فرمائیں، اور جتنے ایام اس ماہ مبارک کے باقی ہیں اللہ تعالی ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ رحمت کا عشرہ گزر چکا، مغفرت کا عشرہ بھی قریب الختم ہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہے تقدیریں، ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں۔ اس مبارک مہینے میں ہم توبہ استغفار کر کے، رو کر کے اللہ کو منائیں، اللہ کو راضی کریں، اللہ تعالی ہم تمام سے راضی ہو جائے۔ میں نے جو حدیث پاک پڑھی ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا عیال اور کنبہ ہے، اور ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ ان بندوں سے کرتے ہیں جو اس کے عیال کے ساتھ محبت کا معاملہ کرتا ہے، جو اس کی مخلوق کے ساتھ احسان اور محبت کا معاملہ کرتا ہے، جو اس کے بندوں کی خدمت کرتا ہے، اللہ اسے سب سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے کی وجہ سے خدمت گزار بندہ صائم النہار اور قائم اللیل کی فضیلت کا مستحق بن جاتا ہے۔ صرف یہی عبادت نہیں ہے کہ آدمی تسبیح ہاتھ میں لے لے، مصلی بچھا لے اور ایک گوشے میں اللہ اللہ کرنے لگے، گدڑی پہن لے اور جنگل میں چلا جائے اور وہاں اللہ اللہ کرنے لگے۔ صرف یہی عبادت نہیں ہے، بلکہ ضرورت کے موقع پر مخلوق کے کام آنا اور اپنے علم و عمل اور مال و دولت کے ذریعے خدمت کرنا بھی انتہائی اہم عبادت ہے۔ اللہ کے بندوں کی خلوص کے ساتھ خدمت کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو عبادت میں مشغول پا کر کے دریافت فرمایا کہ تمہارا کیا مشغلہ ہے؟ اس شخص نے کہا کہ میرا عبادت کے علاوہ اور کوئی مشغلہ نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا
کہ پھر تمہاری کفالت کون کرتا ہے، تمہارے کھانے پینے کا انتظام کون کرتا ہے؟ اس عبادت گزار بندے نے کہا کہ میرا بھائی میرے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے، وہی میری کفالت کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا بھائی جو تمہاری کفالت کرتا ہے، تمہاری خدمت کرتا ہے، کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے، وہ تم سے زیادہ عبادت گزار ہے اور تم سے زیادہ اجر و ثواب کا مستحق ہے۔ مخلوق کی خدمت کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ آج ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، پورا ملک لاک ڈاؤن کا شکار ہے، کورونا وائرس سے متاثر ہے۔ 18 مئی سے پھر لاک ڈاؤن کو بڑھا دیا گیا ہے۔ ملک میں افراتفری پھیلی ہوئی ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، کھانے کی اشیاء ان کے پاس نہیں ہے۔ آپ سبھی حضرات واقف ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ کھانے پینے سے پریشان ہو کر کے، لوگ پیدل اپنے گھروں پر جا رہے ہیں، ہزار کلومیٹر، 1500 کلومیٹر لوگ پیدل چل رہے ہیں۔ اس طرح کے حالات نہ ہم نے کبھی سنے تھے، نہ ہم نے کبھی دیکھا، بلکہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے بھی کل رات ہی یہ کہا انہوں نے کہ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، کبھی بھی ہم نے ان حالات کو نہ دیکھا اور نہ سنا۔ میرے دوستو، ان مشکل گھڑیوں میں ہم مخلوق کی خدمت کریں، ان کے کام آئیں، اور بلا تفریق و مذہب و ملت ہم ان کی خدمت کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہی تعلیمات ہے۔ اپنا تو کام ہے کہ جلاتے چرو چراغ، رستے میں خواہ دوست یا دشمن کا گھر ملے۔ ہمیں کسی کے مذہب کے تعلق سے یہ معلوم نہیں کرنا ہے، قوم اور برادری کے تعلق سے معلوم نہیں کرنا ہے، بلکہ بلا تفریق و مذہب و ملت کے خدمت کرنی ہے۔ بھوکوں کو کھانا کھلائیں، ننگوں کو کپڑا پہنائیں، یہ عظیم عبادت ہے۔ اور ایسے حالات میں کہ جہاں ملک میں گنگا جمنی تہذیب کو ختم کیا جا رہا ہو، ملک میں ہندو اور مسلمانوں میں نفرتیں پھیلائی جا رہی ہو، خصوصاً میڈیا والوں کے ذریعے جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، جو نفرت پھیلائی جا رہی ہے، ہمیں ان نفرت کی دیوار کو توڑنا ہے اور ملک میں پیار و محبت کو جگہ دینی ہے، پیار و محبت کو بانٹنا ہے۔ جو بھی نفرت کی دیوار ہے گرا کر دیکھو، دوستی کی بھی ذرا رسم نبھا کر دیکھو، کتنا سکھ ملتا ہے معلوم نہیں ہے تجھ کو، اپنے دشمن کو بھی کلیجے سے لگا کر دیکھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیں آپ کہ آپ نے اپنے دشمنوں کو بھی اپنے کلیجے سے لگایا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے سارے دشمنوں کو معاف کر دیا۔ کتنا سکھ ملتا ہے معلوم نہیں ہے تجھ کو، اپنے دشمن کو بھی کلیجے سے لگا کر دیکھو۔ ہمیں بلا تفریق و مذہب و ملت کی خدمت کرنی ہے۔ الحمدللہ کر رہے ہیں۔ ہمارے اس علاقے میں بھی
ہمارے نوجوانوں نے، جمعیت علماء نے اور دوسری تنظیموں نے الحمدللہ خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ خدمت خلق سے انسان اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، بلکہ بندوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ ہر کے خدمت کرد او مخدوم شد، ہر کے خدرا دید او محروم شد۔ خدمت نفس سے آدمی محروم ہو جاتا ہے اور خدمت خلق سے آدمی مقبول ہو جاتا ہے۔ ہم درد بن کے درد نہ بانٹا تو کیا جیے، مرنا بھلا ہے اس کا جو اپنے لیے جیے۔ کچھ درد دل بھی چاہیے انسان کے لیے، جیتا ہے وہ جو مر چکا ہے غیر کے لیے۔ اصل زندگی تو یہی ہے کہ انسان کے کام آ جائے۔ خدمت خلق سے آدمی اللہ کے رحم و کرم کا مستحق ہو جاتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے۔ خاندان علی سے تعلق رکھنے والی، سید خاندان سے تعلق رکھنے والی ایک فیملی، ایک خاندان بلخ میں آباد تھا۔ ذمہ دار شخص کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے انتقال کے بعد اس کی بیوی اور اس کی یتیم بچیاں کچھ دنوں کے بعد فقر و فاقہ کے شکار ہو جاتی ہیں۔ کھانے پینے کی محتاج ہو جاتی ہیں۔ وہ بیوہ عورت اپنی بچیوں کو لے کر دوسرے شہر سمرقند میں آ جاتی ہے کھانے پینے کے انتظام کے لیے، اور ایک غیر آباد مسجد میں ان بچیوں کو رکھ کر شہر میں آتی ہے۔ ایک مسلمان شخص سے ملاقات ہوتی ہے، اس سے اپنا حال زار سناتی ہے، اپنا دکڑا سناتی ہے کہ میں خاندان علی سے تعلق رکھتی ہوں، سید ہوں، میں فقر و فاقہ کے شکار ہوں، میری مدد کیجیے۔ وہ مسلمان شخص بجائے اس کے کہ اس کی مدد کرے، اس کے سید ہونے پر، خاندان علی سے ہونے پر گواہ طلب کیا کہ تم کوئی گواہ پیش کرو، کوئی سرٹیفکیٹ پیش کرو جس سے یہ پتہ چلے کہ تم سید گھرانے سے تعلق رکھتی ہو۔ اس عورت نے کہا کہ میں اس شہر میں اجنبی ہوں، مجھے کوئی نہیں پہچانتا، میں کہاں سے گواہ لاؤں؟ اس شخص نے خدمت کرنے سے منع کر دیا۔ یہ بیچاری عورت ادھر ادھر گھومنے لگی کہ اتفاق سے ایک مجوسی شخص سے ملاقات ہوئی۔ اس نے اس مجوسی شخص سے بھی اپنا حال، اپنا دکھڑا سنایا۔ اس مجوسی نے بلا تحقیق کے اس عظمت کے ساتھ اس کی خدمت کی کہ فوراً اس عورت کو اس کے بچوں سمیت، اس کی یتیم بیٹیوں سمیت اپنے گھر لایا اور اپنے گھر کے عورتوں سے کہا کہ اسے گھر میں عزت کے ساتھ رکھیں اور ان کے کھانے پینے کا انتظام کریں، خوراک و پوشاک کا انتظام کریں۔ دن گزرتا ہے، رات آتی ہے، وہ مسلمان شخص جس نے خدمت کرنے سے منع کر دیا رات میں خواب دیکھتا ہے کہ قیامت قائم ہو گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، قریب میں جنت نظر آ رہی ہے اور اس میں ایک خوبصورت محل ہے۔ اس شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ حضرت یہ محل خوبصورت کس کا ہے؟ کیا میں اس میں داخل ہو سکتا ہوں؟ حضرت نے فرمایا کہ یہ خوبصورت محل اس شخص کا ہے جو موحد مسلمان ہو، ایمان والا ہو۔ اس نے کہا حضرت میں تو ایمان والا ہوں،
کلمہ گو مسلمان ہوں، موحد ہوں، مجھے اس میں داخل ہونے کی اجازت دیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو موحد مسلمان ہے، ایمان والا ہے، تو اس کی سرٹیفکیٹ پیش کر، کوئی گواہ لا۔ جس طرح تو نے اس خاندان علی سے تعلق رکھنے والی بیٹی سے گواہ طلب کیا تھا جو سید خاندان سے تھی، اس سے تم نے گواہ پیش کیا، گواہ طلب کیا، تم بھی آج گواہ طلب پیش کرو کہ تم بھی ایمان والے ہو، موحد مسلمان ہو۔ وہ گھبرا گیا، پریشان ہو گیا، گھبراہٹ میں آنکھ کھلی اور صبح ہوتے ہی اس عورت کی تلاش میں نکل گیا۔ پتہ چلا ایک مجوسی کے گھر ہے، اس مجوسی کے گھر پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، مجوسی باہر نکلا، اس سے یہ شخص کہنے لگا کہ جو مسلمان عورت اپنی بچیوں کے ساتھ تمہارے گھر میں مقیم ہے اسے میرے حوالے کر دیا جائے، میں اس کی خدمت کروں گا، میں مسلمان ہوں، میں اس کی خدمت کروں گا، آپ مجوسی ہیں۔ وہ شخص کہنے لگا میرے بھائی، میں اس عورت کو، اس بیوہ عورت کو، ان یتیم بچیوں کو میں تمہارے حوالے نہیں کرنے والا۔ جب سے یہ میرے گھروں میں آئی ہیں ان کے آنے کی جو برکات میں نے دیکھی، جو برکتیں میں نے دیکھی ہیں کہ ان کے آنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے ایمان کی توفیق عطا فرما دی، میں اپنے تمام گھر کے لوگوں کے ساتھ ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا ہے۔ اور مزید ایک بشارت سناتا ہوں، جو رات آپ نے خواب دیکھا ہے وہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے۔ الحمدللہ مجھے یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ اس بیوہ اور یتیم بچیوں کی خدمت و کفالت کا مجھے یہ صلہ ملا ہے۔ ہم سب ایمان میں داخل ہو گئے ہیں، اللہ نے ان کی برکت سے عطا کیا، یہ خدمت کا صلہ ملا۔ اللہ تعالی ہمیں مخلوق کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک میں ہے الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، جو زمین والوں پر رحم کرتا ہے اللہ آسمان والا اس پر رحم کرتا ہے۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو چوٹ کی درد جس کے جگر پر۔ میرے بھائیو، یہ بہت بہترین اور سنہرا موقع ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں، جو ضرورت مند ہیں تلاش کر کر کے ہم ان کی خدمت کریں۔ یہ عظیم نیکی اور ثواب کا کام ہے، عبادت کا کام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے بندوں کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔